بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا اورخان غازی واقعی سلطنت عثمانیہ کے حقیقی بانی ہیں۔ تو انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع پر اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ غازی عثمان کی وفات کے بعد اس کے چھوٹے لڑکے اورخان نے 1326 عیسوی 727 ہجری میں 40 سال کی عمر میں عنان حکومت سنبھال لی۔ وہ فن سپاہ گری میں عثمان کی زیر نگرانی مہارت و کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاء الدین نے اپنا زیادہ وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا، اس لیے اسے فن حرب سے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ ایک درویش انسان تھا۔ وہ مشہور درویش ادا بالی کے نواسے تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے نانا کے پاس گزارتے تھے۔ ان کی طبیعت سکون کی طرف مائل تھی، جبکہ اورخان سپاہ گری میں یکتا تھے۔ بعض مورخین کے مطابق عثمان کی وفات کے بعد اورخان نے سلطنت کو باہم تقسیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اسے نامنظور کیا۔ اورخان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بھی بار سلطنت اٹھانا قبول کیا۔ دونوں بھائیوں کا آپس میں اتحاد و اشتراک اپنی مثال آپ تھا۔ اب کہ اس کا انتظام مملکت کیسا تھا، اورخان کا جو اس کی مملکت کا نظام تھا وہ کیسے چلاتا تھا، کیا سسٹم تھا اس کا۔ تو اورخان کو سلطنت عثمانیہ کا حقیقی بانی کہا جاتا ہے، کیونکہ عثمان خان کی سلطنت ایک بر اعظم اور 2 سمندروں پر مشتمل تقریباً 60 میل چوڑی اور 120 میل لمبی تھی۔ اورخان نے اپنی 33 سالہ دور حکومت میں اسے دگنا کر کے 2 بر اعظم اور 3 سمندروں تک وسعت دی اور اسے ایک اہم ترکی ریاست بنایا۔ فتوحات کے ساتھ ایک بہترین منظم مملکت کے قیام کی طرف توجہ مبذول کی۔ تقریباً 20 سال تک سلطنت ترکی میں امن و امان رہا اور اس دوران اورخان اور اس کے بڑے بھائی علاء الدین نے جو پہلا ترکی وزیر بنا، اپنی تمام تر کوششیں حکومت اور فوج کو منظم و مضبوط کرنے میں صرف کر دی۔ گو وزارت کا عہدہ عثمان خان کے دور میں قائم ہو چکا تھا، لیکن اورخان نے اسے پہلی مرتبہ سرکاری حیثیت دی اور دیوان میں بادشاہ کے بعد وزیر اس کے نائب کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتا تھا۔ اس طرح علاء الدین سلطنت عثمانیہ کا پہلا وزیر بنا اور اپنی وفات 1333 تک اس عہدے پر فائز رہا۔ 3 چیزوں کی اہمیت پر علاء الدین نے خاص توجہ دی۔ علاء الدین جو کہ عثمان غازی کا بڑا بیٹا تھا۔ سب سے پہلی چیز سکہ، دوسری لباس اور تیسرا فوج۔ اگرچہ بعد میں علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دی تھی۔ یہ جو علاء الدین ہے یہ عثمان کے بیٹے کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، یہ علاء الدین سلجوقی تھا جو عثمان غازی کے دور میں سلجوقی سلطنت کا بادشاہ تھا، وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے اس وقت عثمان کو اجازت دے دی تھی کہ آپ اپنا سکہ جاری کر دو، تاہم عثمان نے صرف خطبہ پر ہی قناعت کی تھی۔ عثمان نے کہا تھا میں صرف اپنا خطبہ میں اپنے نام پڑھانے پہ اجازت دوں گا، یعنی کہ لوگ خطبے میں میرا نام لیں، لیکن سکہ ابھی تک انہوں نے جاری نہیں کیا تھا۔ اورخان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائے کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے، چنانچہ علاء الدین نے عثمانی مملکت میں اورخان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے مختلف طبقوں کے درمیان لباس میں کوئی فرق نہ تھا۔ علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم و غیر مسلم، ہر طبقہ کا الگ الگ لباس مقرر کیا۔ اب تیسری چیز جو رہ گئی وہ فوجی نظام تھا۔ علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفعتاً بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ اور ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ دستور تھا کہ جب بھی کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقرر وقت پر مقررہ جگہ پر جمع ہو جاتے اور لڑائی ختم ہو جانے کے بعد واپس چلے جاتے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں ہوتی۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ
وہ مشکل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جس کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 ہزار کے مختلف دستوں میں تقسیم تھی۔ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہوتی تھی، لیکن اس کے قیام کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اورخان کے لیے تشویش کا باعث بننے لگی۔ چنانچہ اورخان نے اس امر میں علاء الدین اور کراخیل سے جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا، علاء الدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، اس کو مشورہ کیا کہ کراخیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرعت بھی پیدا کر دی۔ اب آگے جی جو ینی چیری جو ان کا تھا وہ آگے سلسلہ جو فوج کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا، تو کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ یہ ویڈیو اگلی ویڈیو بھی اور یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ کافی انٹرسٹنگ تھی اور اگلی ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ ہوں گی، تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ بنے رہیں اور